مسلمان ہو جاؤں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا. میرے آقا ارشاد فرما ٹھیک ہے جب وہ درخت کے پاس چلا جا, اس جار کے پاس جا, میرا نام لے کہ مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ شخص گیا جا کے کہا مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہے. قسم خدا کی حرکت ہوئی, دائیں بائیں ہوا اور آقا کی بارگاہ میں آ گیا. کہو سبحان اللہ. یہ معجزہ دیکھ کر اس شخص نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کلمہ پڑھ لیا قسم خدا کی, اب کہا میں آقا اب اس درخت کیا کروں. کہا اے درخت اپنی جگہ پر اصلی جگہ چلا جا. تو درخت کی حرکت ہوئی, اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ میرے آقا کا معجزہ. کیا ایسے بہت سے معجزہ ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ. خواجہ خواجگاہ سلطان اولیاء کرم نواز عطائے رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور اس کے بعد سلوار شریف, اور سلوار شریف کے قریب آپ جاؤ تو غوث پاک کی اولاد میں سے جسے پوتا کہتے قاسم بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, نام یاد رکھنا, قاسم بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور ایک عورت آئی آ کے رونے لگ گئی کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے, میری اولاد کے لیے دعا کر دیجیے. کہو سبحان اللہ. قاسم بغدادی غوث پاک کے پوتے رحمت اللہ, آنکھ کھولی, دعا کی اللہ اسے اولاد عطا فرما. دعا کی کہ بہن تیرے گھر لڑکا ہے تو میرے پاس چھوڑ جانا میری خدمت کے لیے. کیا کہا؟ میرے پاس چھوڑ جانا میری خدمت کے لیے. کہا ٹھیک ہے حضرت میں وعدہ کرتے ہوں. یہ عورت چلی گئی. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 9 ماہ ہوئے, اللہ نے ایک نہیں 2 لڑکے عطا فرمائے. کہو سبحان اللہ. ایک نہیں 2 لڑکے. یہ غوث پاک کے پوتے ہیں قاسم بغدادی. اجمیر شریف سلوار شریف کے قریب ایک راستہ آتا ہے. وہ عورت آئی کہ حضرت آپ کی دعا سے ایک نہیں 2 لڑکے ہوئے. کہو سبحان اللہ. کہا میں نے وعدہ کیا تھا ایک مجھے دے دے ایک تو رکھ. کہو سبحان اللہ. آج ہی ان کی نسل ہے, اس بیٹا بنایا تھا خود نے شادی نہیں کی, آج بھی یہی خدمت کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, آپ نے نام سنا حضرت اورنگزیب کا. جب یہ اورنگزیب آئے ایک جگہ پر, یہ ذکر خدا کر دیکھا کہ اللہ والے ہیں. حضرت اورنگزیب پہنچے, ان کے سپاہی پہنچے, اس لیے کہ بیچ میں پانی تھا, اب سامنے جانا تھا. تو اورنگزیب نے کہا کہ حضرت اگر آپ دعا کر دے اس لیے کہ ہمارے گھوڑے تو اندر جا نہیں سکتے, سامنے جانا ہے ہمیں جنگ کے لیے, اگر آپ دعا کر دے کرم عطا فرمائیے. قاسم بغدادی رحمت اللہ تعالی نے دیکھا, کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اورنگزیب. کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ راستہ ہو جائے, پانی ہمیں راستہ دے دو. کہا ٹھیک ہے. قاسم بغدادی رحمت تو ہاتھ اٹھائے, اے اللہ راستہ عطا فرما دے. کہا جاؤ, اشارہ کر دیا ہے جیسے اورنگزیب کے گھوڑے پانی میں گئے راستہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ والے. قاسم بغدادی غوث پاک کے پوتے, پانی راستہ دے دیا, باقاعدہ راستہ. حضرت اورنگزیب نے کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. کیا؟ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. تو ان کے پاس جو بچہ بیٹھتا تھا کہا انہیں جو دینا ہے دے دو, ہمیں حاجت نہیں ہے. اب دیکھو اللہ والے نہیں مانگتے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. سنو, ایک شخص آیا. پہلے کیا ہنڈیے میں مٹھائی لے کر آتے, آج ڈبے پہلے ہنڈیاں تھی. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ ہنڈیاں لے کر آئے. اعلیٰ حضرت کو کہا یہ نذرانہ ہے,
आला ने फरमाया कुछ काम है तुम्हारा? का कुछ नहीं है। तो कहा ठीक है, नजराना ले लिया, मना ना करिए। इसलिए कि आका ने कहा कि कोई भी नजराना दे उसका दिल ना दुखाओ, ले लिया। अब वो आदमी बैठने के बाद अब जा रहा तो आला हजरत से कह रहा है कि हजरत एक बात याद है मुझे आई। कहा क्या बात? कहा एक तावीज बना दो। क्या कहा? एक तावीज बना दो। आला हजरत ने कहा ठीक है। आला के कलम ली, तावीज बना जा। उस शख्स को दिया और कहा ठहर। हुजरे में गए, मिठाई वापिस अता फरमा दी। कहो सुभान अल्लाह। कहा हजरत ये कहा मैं तावीज बेच के नजराना नहीं लेता। हाँ, अगर ऐसे ही दिया होता तो ले लेता। उन्होंने मुझे तावीज को कहा तो ये अल्लाह वाले होते। यहाँ कासिम बगदादी जो गौस पाक के पोते थे, औरंगजेब बादशाह से कहा कि मुझे नजराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर इस बच्चा को देना हो तो बच्चे को कहा मांग। क्या मांग? तो कहा माल तो खत्म हो जाएगा, कुछ जमीन हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। हजरत औरंगजेब का जहां तक तेरी निगाह जाए तो 550 बीघा जमीन अता फरमा दी। कहो सुभान अल्लाह। आज वो जमीन है क्या है? तो वही हजरत का मजार बना हुआ है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो मिलाद मुस्तफा आज की रात है, जितना हो सके सलात व सलाम पढ़िए। हमारे मैंने इलाके बांध दिए जहाँ जहाँ 3 मदरसे चलते, वहाँ बता दिया कि देखो 12 रोज तक दरूद शरीफ पढ़िए। क्या है? अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, ये पढ़ना है। तो आज जब आका की नजराना पेश हुआ तो 6,20,000 दरूद शरीफ पढ़ा। 6 लाख। मैंने 5 लाख का टारगेट पाता था लेकिन बढ़ गए। तो आप भी 12 रोज तक ये पढ़िए, और ना हो सके तो रोजाना 1000 मरतबा पढ़िए। ये भी ना हो सके तो कम से कम 313 मरतबा पढ़ लीजिए। इसलिए कि आप एक बार पढ़ते हो ना अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर करता है और वो फरिश्ता आका की बारगाह में पेश हो जाता है और आका की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उमर बापू ने पढ़ा, इनके अब्बा का नाम आएगा। अब आपने अगर 313 मरतबा पढ़ा, 313 मरतबा आका की बारगाह में हमारा नाम पेश हो जाएगा। हाँ, जितनी बार पढ़ोगे। और कुमकुम में लगाओ, जंडिया लगाओ। क्या जंडिया लगाओ? जिब्रील अमीन ने भी 3 जंडिया लगाई पगड़ी में, पूरे काबा की छत पर। क्या एक काबा की छत पर आप भी कुमकुम में लगाओ। अल्लाह ने तो ये फरमाया जिब्रील अमीन जन्नत को सजा दो, मेरे महबूब आ रहे हैं। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, सारी कायनात खुशियां मनाए। चरिंदे परिंदे, इंसान, हैवान, नाबात, अरे खुशियां मना रहे। एक इब्लिस वो रो रहा है। तो जो इब्लिस के चमचे हैं वो रोएंगे। जब मिलाद आती है तो ये बिदअत कर दिया, नहीं ये हराम हो गया। अरे तुझे यही आता है, 26 में जाने वाले आते तो कुछ नहीं होता है। जब तेरे लड़की के शादी होते तो कुमकुम में लगाता, तब तुझे कुछ बिदअत नहीं होता। जब मुस्तफा का जिक्र होता है तभी तुझे बिदअत नजर आता, तो भी बड़ा बिदअती है। मुस्तफा का जिक्र करो, खुदा की सुन्नत है। हाँ, खुदा की सुन्नत। कुरान पढ़ो, इंजील उठाओ, मुस्तफा का जिक्र पाए जाओगे। तौरात में मेरे मुस्तफा का जिक्र है और कुरान में मेरे मुस्तफा का हाथ का जिक्र है, चेहरे का जिक्र है, सीने का जिक्र है। हाँ, पढ़ो कुरान। हाँ, वो मुस्तफा का हम जिक्र, हमारी तकदीर है कि मुस्तफा का हम जिक्र करते हैं। अरे हजरत उस्मान गनी कौन है जो 2 नूर अता फरमाए आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 नूर अता फरमाए। उस्मान गनी कहते हैं लोगों, उस्मान गनी जिन्हें हयात में जन्नत की बसाता भाई, और कहा आका ने फरमाया था जन्नत में मेरे रफीक उस्मान गनी हो गए। कहो सुभान अल्लाह। मेरे साथी उस्मान गनी हो गए। वह उस्मान गनी फरमाते लोगों जिसने 1 दिरहम
میلاد مصطفیٰ میں مال خرچ کیا، جنگ بدر اور جنگ حنین کا اللہ صحابہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں بھی عمر فاروق اعظم کون نہیں جانتا؟ وہ عمر فاروق آقا ارشاد فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت عمر ہوتے۔ مصافحہ بینا حضرت عمر سے اللہ فرمائے گا، اپنے سر کو سلام کرے گا اپنی سر کے متعلق۔ وہ عمر فاروق اعظم فرماتے لوگوں جس نے میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ رکھوایا وہ اسلام کو زندہ رکھا۔ آج عمر باپو نے اور ہمارے جاوید باپو جتنے لوگ آئے جمع ہوئے تو اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، پورے سال برکت ہے، مصیبت دور ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، تمنا پوری ہو جائے۔ ہاں، دلوں کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج کی راتیں مانگو، جو مانگو اللہ انشاءاللہ عطا فرما دے گا، مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہو جائے گا۔ ہاں، مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہو جائے گا۔ ارے یہ عثمان و غنی کی بیان بات کہی، مولائے کائنات تو بغیر حساب کی بات، بغیر حساب جنت میں کیوں نہ ہو میرے مصطفیٰ۔ ارے ہم بھی قرآن پڑھتے، تم بھی پڑھتے ہو، قسم خدا کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے نا تو پانی برسائے، پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، اللہ میرے آقا رو کر بات کرتے اپنی بیٹی فاطمہ سے، بیٹی فاطمہ جب میرے پیر میں پتھر لگے تو میں بیٹھ گیا، وہ ظالم مجھے کھڑا کیا، اللہ اکبر، پھر میرے پیر میں پتھر برسائے، خون جاری ہوا، لیکن میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے رہے، زخموں سے چور چور ہو گیا۔ یہ ہے جبریل امین آئے اور کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ مارا گیا، انہوں نے بد دعا کی، ان کی قوم فنار ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام کون نہیں جانتا، یہ بھی اللہ کے نبی ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دل دکھایا انہوں نے بد دعا دی، برسات ہوئی پتھر کی۔ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو اس پہاڑی کو میں جمع کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں جبریل امین کہ ان کی اولاد میں مسلمان ہو کے پیدا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ طاہرہ، عابدہ، معلمہ، ساجدہ نے حال دیکھا، رسول پاک کا تو رونے لگ گئی۔ کعبہ حضور یہ کہا بیٹی فاطمہ، میں پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب۔ اعلیٰ حضرت اسی کو عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیبی کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیبی کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم بے قرار ہو۔ دیکھو ایک آخری روایت بات کی، آقا حاضر و نجاح پکارو، یا رسول اللہ میرے آقا موجود ہے، میرے آقا تمہاری مدد عطا فرمائے۔ مودی سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے دل میں خیال آئے گا ہمارے مونے باپو کے پھر مودی سے کی، یہ الگ روایت ہے، یہ بھی الگ ہے۔ عبد الرحیم یہ بھی مودی سے، یہ بیمار ہو گئے، بخار آیا، لیٹ گئے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نور اللہ صلی اللہ، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، آنکھ بند ہوئی، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ محدث سے عبد الرحیم نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ،
یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم عطا فرمائیے. آقا بخار ہے، بخار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی مبارک کے 2 بال، کتنے؟ 2 وہی مبارک 2 مودی سے عبدالرحیم کو عطا فرمائے. کہو سبحان اللہ. خواب میں مودی فرماتے میں نے آنکھ بند ہے میری، خواب دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں، ہاتھ بند مٹھی میں لے لیے، آقا نے دست مبارک پھیر دیا، کہا جا اللہ تو شفا عطا فرما دے. کہو سبحان اللہ. بدل کے کہو سبحان اللہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاں، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چسب عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب محدث عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی تو 2 بال مبارک کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. آپ محدث سے دہلی فرماتے 1 بال مجھے عطا ہے میرا باہو، آج بھی موجود ہے. کیا کہا؟ بتانا یہ ہے کہ میرے آقا کے بال مبارک کے بہت سے معجزات ہیں. کل انشاءاللہ اس نے بتایا کہ جامع مسجد میں آپ کا ایک معلوم نہیں، یہ بہت سی مسجدوں میں رسول پاک کے بال وقت بڑھ رہے ہیں، آج بھی زندہ معجزہ ہے. ایک معجزہ قرآن ہے. کیا؟ رسول پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن. قرآن بھی معجزہ ہے. اور بال مبارک جو بھی دعائیں مانگی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. ہاں، گجرات میں ایک واقعہ ہوا، مجھے صرف تلقین دوں گا. وہ شخص آیا کمال صاحب کے پاس. کہاں؟ کمال صاحب مسجد میں، جہاں ہمارے حافظ سلیم صاحب قبلہ نماز پڑھا رہے. انہوں نے اس آدمی سے ملاقات کی. وہ کہتا ہے کہ میں نابینا تھا. کیا کہا؟ حضرت میں نابینا تھا. میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دیکھو ایک بات بیان کر رہا ہوں، سچ بات. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں رسول پاک کا بال مبارک لائے گئے اور میں وہ بال مبارک کے پاس ہاتھ پکڑ کے لے گئے. مجھے لوگ ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور میں اسی بال مبارک کے پاس روتا رہا اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، مجھے آنکھ عطا فرما دیجئے. میں روتا رہا اور آقا نے میری دعا سن لی، اللہ نے آنکھ عطا فرما دی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ آج بھی مجھے جائے کبھی مانگ کے تو دیکھو، یا رسول اللہ کا نعرہ مانگ کے تو دیکھو، میرے آقا عطا فرما دے. جہاں کہیں رہو مصطفیٰ کا صدقہ مانگا کرو، دعائیں قبول ہو جائے گی، دعائیں قبول ہو جائے گی. اور آج دعائیں قبول ہوگی، رات ہے دعا کی، دعاؤں کی رات ہے. جب آقا آئے تھے نا دنیا میں تو مکہ اہل مکہ والوں کی بکریاں بیمار تھی، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. ہاں، جس کے تھان میں دودھ نہیں تھا دودھ جاری ہو گیا تھا. جتنے بیمار تھے لوگ وہ اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. آج یہ فیض مصطفیٰ ہے، فیض مصطفیٰ ہے، آج بھی جاری ہے. اور ایک مجھے بتاؤ ایک بات، میں نے یہ مارک کیا اپنی اتنی عمر میں کہ جب بھی میرے پاس آتے حضرت دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے. اور میں 12ویں شریف، دیکھو یہ 12ویں کی رات ہے نا، جب 12ویں شریف کی موسم آتی ہے نا، جب میرے پاس آتا ہے دم کرانے ہے نا، تو میں اسے کہتا ہوں تجھے اللہ لڑکا دے گا. وہ بولے مولانا صاحب یہ کیا بات ہے؟ کہ میرے میں کمال نہیں ہے. اللہ اتنے راضی ہوتا ہے جب 12ویں شریف ہوتی ہے. 12ویں ربیع الاول شریف آتا ہے نا، اللہ چاہتا ہے تو جتنے چاہے عورتوں کو اللہ لڑکے پیدا عطا فرما دیتا ہے. آج بھی کل میرے پاس فون آیا لڑکا ہوا، 2 روز پہلے فون آیا لڑکا ہوا. یہ 12ویں شریف کی برکت آج بھی ہے، لیکن مانگنے والا چاہیے. اسے آج کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آخری کہا کہ کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے،
کہا وہ لے لیجئے تم کو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا جا، تم پہ کرو درود، دعائے کہ اللہ جو کچھ پڑھائے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما دے۔ مولا جتنے لوگ آئے ایک ایک قدم کے لے کے سال کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جتنے لوگ آئے سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما، بے اولاد تو آقا کے صدقے میں اولاد عطا فرما، بیمار تو آقا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بھی بھائی بہن کے مولا رشتے نے جوڑے عطا فرما، بندشوں کو دور عطا فرما، جتنے لوگ آئے مولا سبھی کو مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف اور بیت المقدس شریف جانے کا موقع عطا فرما، مولا اس بولنے والوں میں یا محبت عطا فرما، خیر و برکت نازل عطا فرما، پورے سال تیری نور کی بارش عطا فرما، تیرے کرم کی بارش عطا فرما، سب کو مولا سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما اور سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ آخر دعوانا صلاح کرے کھڑے ہو جائیے۔